روح البیان میں ہے کہ اس پر فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں اور اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اے جادوگروں، تم میرے اجازت سے پہلے موسیٰ کو مان گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ موسیٰ جادو میں تمہارا استاد نکلا اور تم سے بڑھ کر، اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور آپس میں جو مقابلہ دکھایا ہے یہ سب میرے اقتدار کے خلاف سازش ہے تاکہ مجھے مغلوب کر سکو، لیکن میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ فرعون کی یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھیں تاکہ وہ سمجھیں کہ فرعون حق پر ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں سے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہیں ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس دھمکی سے فرعون کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ شبے میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا ہے، اسی لیے وہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہیں اور عصا پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر پھر بھی مجبور کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد ربانی ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض فرما لی۔ ناظرین کرام، مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کئی برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی، جن میں کفر و شرک، خدائی کا دعویٰ کرنا، تکبر و سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا، لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام کروانا، ظلم اور فساد کرنا، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کرنا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، جادو کرنا، اسے سیکھنا سکھانا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں سے دشمنی رکھنا اور انہیں حقیر جاننا، لمبی امیدیں باندھنا اور آخرت کا انکار کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا، منصب، قوت اور صحت اور عافیت پر مغرور ہونا، عہد توڑنا، احسان جتانا، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز سے روکنا اور ان کی عبادت گاہوں کو ویران اور برباد کرنا، گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحت
نہ کرنا، یہ سب شامل تھے۔ ناظرین کرام، جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں کہ عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا، زبان میں لکنت تھی جو رب تعالیٰ نے دور کر دی، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جایا کرتے۔ خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی، اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، اے رب تعالی، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ مفسرین کے بیان کے مطابق آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، جس سے قبطیوں کے گھر میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہیں آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے پھولے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ رہے۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ٹل گیا، مگر عذاب ٹلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں۔
तो फिर सरकशी और अहद शिकनी पर आमादा हो गए, ईमान नहीं लाए, न बनी इसराइल को आज़ाद किया। 1 महीना फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहलत दी। मारिफुल कुरान में है कि इस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कमल की सूरत में मुसल्लत हुआ। कमल उस जूं के लिए भी बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और उस कीड़े को भी कहा जाता है जो गले में लग जाता है, जिसे घुन भी कहते हैं। कमल का ये अजाब मुमकिन है कि दोनों अक़साम के कीड़ों पर मुश्तमिल हो कि गलों में घुन भी लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफ़ान सा उमड़ आया। इस घुन ने गल्लों का हाल ऐसा कर दिया कि 10 सेर गेहूँ पीसने के लिए निकालते तो उसमें 3 सेर आटा भी ना निकलता, और जुओं ने उनके बाल, पलकें और भवें तक खा ली। उनके जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते, हत्ता कि उन कीड़ों ने उनका सोना तक दुश्वार कर दिया। इस मुसीबत से फ़िरौनी चीख पड़े और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हम तौबा करते हैं, आप इस बला को दूर होने की दुआ फरमाइए। चुनाचे 7 रोज़ के बाद ये मुसीबत भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दूर हुई, लेकिन फ़िरौनियों ने फिर अहद शिकनी की और पहले से ज़्यादा खबीस तर अमल शुरू कर दिए। फिर भी उनको 1 माह की मोहलत दी गई, मगर उस मोहलत से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो उन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया, और उनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता। सोते लेटते तो सारा बदन उन मेंढकों से दब जाता, करवट लेना मुमकिन न रहता। पकती हुई हंडियां में, रखे हुए खाने में, आटे में, अलगरज हर चीज़ में मेंढक भर जाते। उस अजाब से आज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहिदा किया, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफ़ा हो गया। फ़िरौनियों पर अजाब दर अजाब आते रहे और वो हर बार तौबा का अहद करते, लेकिन उसके बाद फिर अहद शिकनी करते, यहाँ तक कि मेंढकों का अजाब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से टल गया। लेकिन इस अजाब से नजात पाकर ये फिर अपनी हठ धर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा बहुत बड़े जादूगर हैं और ये सब उनके जादू के करिश्मे हैं, ये रसूल नबी कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 1 माह की मोहलत अता फरमाई, मगर उस मोहलत से भी फ़ायदा न उठाया, तो 5वां अजाब खून की सूरत में मुसल्लत किया गया। उनके हर खाने और पीने की चीज़ खून बन जाती, कुएं से, हौज से, जहाँ कहीं से पानी निकालते वो खून बन जाता, खाने पकाने के लिए रखते तो वो खून बन जाता। अजाबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली बिल्कुल महफूज और मामून रहते थे। खून के अजाब के वक्त कौम फ़िरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा, जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर किब्ती और इसराइली खाना खाते तो जो लुक़मा इसराइली उठाता वो अपनी असली हालत में होता, और जो लुक़मा या पानी का घूंट किब्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता था। ये अजाब भी 7 रोज़ तक रहा। बिलाखिर फिर वादे किए गए, दुआ की गई और अजाब फिर टल गया, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान मजीद ने फरमाया, उन लोगों ने तकब्बुर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरिम थे। नाज़रीन किराम, उन पर छठा अजाब ताउन की वबा के तौर पर मुसल्लत किया गया, जिसमें उनके 70,000 आदमी हलाक हुए। उन लोगों ने फिर फरियाद की और दुआ करने पर यह अजाब टला और फिर बदस्तूर उन लोगों ने अहद शिकनी की। तफसीर कबीर और दीगर तफासीर में लिखा है कि जब फ़िरौन और उसकी कौम ने रोशन निशानियों को झुटलाया और किसी तरह ईमान न लाए, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फ़िरौनियों को कई साल के कहत
پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی اور مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آخرت کی طرف راغب کرتی ہے۔ لیکن فرعونی کفر میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی رہی۔ جب انہیں سرسبزی و شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی یا کوئی عذاب آتا تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔